بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا. اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. وہ میرے آقا مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا ہے، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما. وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں باطن. اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار غافلوں میں نہ فرمانا. ان اولیاء صالحین کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے ہمارا شمار ذاکرین کہ جنہیں تو نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا کر رکھی ہے، ہمارا شمار بھی ان ذاکرین میں فرما. ہمارا یہاں آنا وقت کی کمی کے باعث، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑے مختصر سے الفاظ کے اندر بڑی راز کی باتیں اور باب تصوف میں سے
تو بڑی توجہ کے ساتھ اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہمارا یہاں آنا، اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر کے واسطے جمع ہونا، اور یہ جو شان جمعیت ہمیں عطا کی گئی، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے اس ولی کامل کی حق بجانب ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں کبھی غور کیا کریں اور اس کو دیکھا کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کر دیکھیں، اپنے من میں جھاتی مار کر دیکھیں، سارا ہفتہ ہم کن کاموں کے اندر تھے، سارا ہفتہ ہمارا کہاں بیت گیا۔ آج اگر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد کے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی حمد و ثنا کے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھنے کے واسطے شان جمعیت ہمیں عطا کی گئی، تو یہ ان کا حق بجانب ہونے کی دلیل ہے، اور اس وعدہ عظیم کی تکمیل ہے جو رب کائنات نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ تو وعدہ عظیم ہے رب کائنات کا اللہ کے ذاکر بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے یہ وعدہ کیے ہوا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب راز کی بات یہ ہے کہ رب کا یاد کرنا کیا ہے اور بندے کا یاد کرنا کیا ہے۔ رب کا یاد کرنا اور بندے کے یاد کرنے کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے بندہ یاد کرتا ہے تحد وصال، جب بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے، ذکر تھم جاتا ہے، اعمال کا دار و مدار، وہ جو ساری چیزیں تھی وہ روک لی جاتی ہیں، تھما دی جاتی ہیں، ذکر رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے۔ مگر فرمایا اب میرا کام ہے کہ میں تجھے یاد کروں۔ تو بندے نے تو یاد تحد وصال کیا، اب رب کب تک یاد کرے گا؟ فرمایا جب تک میں ہوں تیرا ذکر خیر آسمانوں پر فرماتا رہا۔ تو جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، جنہوں نے پاک پاکیزہ زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری میں جنہوں نے زندگی گزاری، رب کا وعدہ ہے اب میں تمہیں یاد کروں گا، ملائکہ سے بھی یاد کراؤں گا، تجھ سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر خیر بھی کروں گا، اور مخلوق کو بھی تیرے در پر آنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا کرتا رہا۔ آپ زندہ مثال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اولاد میں سے وہاں کوئی موجود ہے؟ رفقاء کار میں سے کوئی موجود ہے؟ بولیے۔ خلفاء میں سے کوئی موجود ہے؟ کوئی موجود نہیں، مگر ذکر ہے کہ تھمتا ہی ہے۔ آپ صبح چلے جائیں ذکر میں ہے، کوئی ذکر میں مست و بے خود ہے، کوئی نوافل ادا کرتا ہے، کوئی نماز کے اندر ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کو مل گئی ہے، توفیق فرمایا میں چاہتا ہوں تو نیکی سرزد ہوتی ہے، اب تم میرے مقرب بندے کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اب تجھے نیکی کی توفیق دیے جا۔ اس سے قبل سارا ہفتہ غفلت میں تھا، پچھلے شب و روز دیکھ لیں، ہر شخص اپنے آپ کو کھنگال کر دیکھ لے، اپنے من میں چھاتی مار کر دیکھ لے، یہ توفیق نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ والوں کے در پر آنا اور فرمایا تمہیں میں یاد آؤں۔ حدیث پاک ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں تم دیکھو تمہیں خدا یاد آتا ہے، جن کے چہروں کو دیکھو تمہیں خدا یاد آتا ہے، جن کی بات کلام کو سنو تمہیں دین کی حکمت نصیب ہو جائے، جن کے چال ڈھال کو دیکھو، طرز و طریق کو دیکھو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ مطابقت رکھنے والا آپ کا فرمان عالی شان، فرمایا اچھوں کی مثال عطار کی سی ہے اور بروں کی مثال لوہار کی سی ہے۔ اگر کوئی دوست کوئی کسی کی سنگت اگر اختیار کرتا ہے، کسی کی سنگت میں جا کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا اگر لوہاروں کی سنگت میں بیٹھو گے
خواہ اس نے جو بھٹی گرم کر رکھی ہے، تمہارا اس سے اور اس کے کام سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر اس کی سنگت میں بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کی جو بھٹی ہے اس میں سے کوئی چنگاری تجھ پر پڑے اور تجھے داغ کر دے، تیرے لباس کو خراب کر دے۔ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو فرمایا وہ جو راکھ اڑتی ہے وہ تیرے کپڑوں کو آلودہ تو کر ہی دے گی۔ اور پھر فرمایا اچھوں کی مثال عطار کی سی ہے، اگر دوستی عطار کے ساتھ ہو، عطر لینے کی طاقت بے شک پاس نہ ہو، مگر دوستی کا فیض یہ ملے گا کہ تو ان کی سنگت و رفاقت میں کچھ لمحے بیٹھ کر جب واپس گھر کو لوٹے گا تو تجھ سے خوشبو تو آئے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو فرمایا اچھوں کی سنگت میں بیٹھنا وہ عطار کی سی ہے کہ جب اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا جائے تو پھر ذکر کی خوشبوئیں تو پھر آتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، جب کوئی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس بندے سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے آپ اور ہم سارے ابھی ہم نے ذکر خفی کیا، اس سے پہلے ذکر جاری تھا، دونوں حالتوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تو حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی بندہ جماعت کی شکل میں مجلس میں مجھے پکارتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ، اس کا ذکر خیر فرماتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ تنہا میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے عرش پر تنہا اپنی شان کے لائق اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرا ذکر کرنے والا ذاکر بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اپنی شان کے لائق، اور میرا ذکر کرنے والے میرے ذاکر بندے جو ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر جو ہمیں ذکر کی اور یکجان ہو کر دونوں حالتوں کا ذکر نصیب ہوا، اس کو کرنے کی توفیق ملی، یہ فیض ہے ہمارے مرشد کریم کا، جو آج بھی ہمیں اسی طرز و طریق پر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور ان کے حق بجانب ہونے کی دلیل ہے، اور رب کائنات کے اس وعدہ عظیم کا تکمیل کا ارتقا ہے۔ یہ ارتقاء عظیم کی ایک کڑی ہے۔ یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ تو فرمایا نا کہ میں تیرے اطراف و اکناف میں بھی، تیرے بیچ بیچ میں بھی۔ کوئی غور و فکر کرنے والا ہو، دل کی آنکھ دل کے کان والا ہو، تو پھر جدھر بھی دیکھتا ہے اللہ ہی کا حسن و جمال نظر آتا ہے۔ بات کی کہ آج ایک تصوف کے باب کا آغاز کریں گے، ایک گوشے کا۔ تو تصوف کیا ہے؟ مختصر سے الفاظ کے اندر یہ خیال عام ہے کہ یہ تصوف کہاں سے آ گیا، یہ تصوف کہاں سے گھڑ لیا گیا ہے، تصوف کی کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ یہ عام ایک خیال ہماری کم علمی کے باعث ہمارے اطراف و اکناف کے اندر گردش کرتا ہے، ہماری سوچ و فہم کے اندر بھی خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تصوف کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو سارا کا سارا قرآن تصوف ہی تو ہے۔ الحم سے وناس تک مطالعہ کر کے دیکھ لیں، مترجم کی جہت سے دیکھ لیں، مفسر کی جہت سے دیکھ لیں، جس بھی زاویے سے جتنی بھی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظرف عطا فرمایا ہے، اس ظرف کے مطابق اس میں غور تزم ہو کر دیکھ لو، سارا کا سارا قرآن تصوف ہی تو ہے۔ ان اولیاء صالحین جنہیں اللہ پسند فرما لے، جنہیں اللہ اپنی طرف بلا لے اور اپنی طرف آنے والے رستوں پر قادر فرما دے، اور وہ رستے کہ جن پر چل کر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس کی لقاء نصیب ہوتی ہے،
ان رستوں کو جن پر رب کو شادہ فرما دے، فرمایا ان کے شب و روز تصوف ہر وہ کام، حتیٰ کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و فرما برداری میں رہنے والا ہو، دل قلب سلیم ہو، ہر عیب سے پاک دل ہو، اللہ کے ہر غیر سے دل پاک ہو، جسم گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، ہر اس کام سے جسم کو بچا لیا جائے جس کے کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے، تو پھر فرمایا اور ہر اس کام کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا جائے کہ جس کے کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، رب جن کاموں کو پسند فرماتا ہے، تو پھر فرمایا تیرا ہر سانس جو ہے وہ عبادت ہے، تصوف ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے واسطے وہ جو زندگی کے لمحات گزرتے ہیں وہ سارا کا سارا وہ تصوف بن جاتا ہے، عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو ہم یہ باتیں تو اکثر سنتے ہیں کہ مرید بن گیا، کوئی شخص فلاں جگہ گیا، وہاں کوئی اللہ کے ولی کو دیکھا پایا، اور پھر اس برگزیدہ ہستی کا مرید ہو گیا۔ کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ مرید کی حقیقت کیا ہے اور مرشد کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرید کہاں سے آ گیا اور مرشد کہاں سے آ گیا؟ کیوں جی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں پر ہے؟ آؤ توجہ کرو، یہ مرید اور مرشد قرآن ہی میں ہے۔ آگے چل کر اس پر تذکرہ اور اس راز کو میرے مرشد کریم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، آپ کے گھرانے کی خیرات سے جو چراغ نور حق عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو مرید کسے کہتے ہیں؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ مرید اس کو کہتے ہیں جو کسی ایک کیفیت کو ترک کر دے اور کسی ایک کام کو چھوڑ کر جس میں وہ پہلے لگا ہوا تھا اس کو ترک کر کے کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مرید کا جو معنی ہے سادہ سا وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ غفلت کو چھوڑ دینا، غفلت کو ترک کر دینا اور کسی اور سمت نو کو لگا لینا۔ مرید کون ہے؟ فرمایا مرید وہ ہے جو حق کا ارادہ کر لے، جو اللہ کا ارادہ کرے۔ فرمایا مرید وہ ہے، مرید کامل وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے اور اللہ کا ارادہ کرے، سالک بن جائے اور اللہ کی رضا کا طالب رہے اور اس کی لقاء کا طلبگار ہو اور اس کی رضا کا طالب ہو اور اس کا ارادہ کرتے ہوئے کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہو جائے، کسی ولی کامل کے ساتھ، کسی مرشد کے ساتھ، کسی رہبر و رہنما کے ساتھ، مربی شیخ کے ساتھ وہ کیا کرے؟ وابستہ ہو جائے، جڑ جائے۔ اب مرید کی تو سادہ سی پہچان اور معنی اور معرف سمجھ میں آ گیا کہ مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے۔ اب مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مریدی میں آئے ہیں فقط اللہ کی طلب میں؟ سوچیں ذرا، اپنے آپ کے اندر اپنے من کو ٹٹولو ذرا، دیکھو کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا ارادہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے، کتنے کو لوگ؟ پھر فرمایا مرشد کامل کون ہے؟ مرشد کامل وہ ہے، وہ نہیں جو اپنا رستہ دکھائے۔ فرمایا مرشد کامل وہ ہے جو اللہ کا رستہ دکھائے۔ اب بتائیں یہاں کتنے کو مرشد ایسے ہیں جو اللہ کا رستہ دکھانے والے؟ ولی کامل کون ہے؟ وہ نہیں جو اپنا رستہ دکھائے، ولی کامل وہ ہے جو بندہ اس کے در پر آ جائے تو وہ اللہ کا راستہ پا کر وہاں سے جائے۔
فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا رستہ دکھانے والا ہے، اللہ سے جوڑنے والا ہو، جس کی سنگت و مائیت کے اندر آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، کچھ لمحے گزار لیں، تو پھر فرمایا وہ دنیا تجھ سے نکل جائے اور اللہ کی محبت تیرے دل میں آ جائے، سمجھ جا کہ وہ سنگتی جس کا تو بنا ہے وہ ولی کامل ہے، کہ جن کے پاس آنے سے تجھے اللہ یاد آ جائے، جن کے چہروں کو دیکھنے سے تجھے اللہ یاد آ جائے، جن کی بات کلام سننے سے تجھے دین کی حکمت نصیب ہو جائے، اور جن کے چال ڈھال درد و طریق کو دیکھ کر تجھے آخرت یاد آ جائے، جب تو وہاں سے جدا ہو تیرے دل میں دنیا باقی نہ رہے، اللہ ہی کی محبت آ جائے۔ تو فرمایا کہ مرشد کامل وہ ہے جو اپنا رستہ نہ دکھائے، سارے رستوں سے ہٹا کر اللہ کے رستے پر ڈال دے، اس رستے پر ڈال دے کہ جس پر چلنے سے، وہ فرمایا نا، میں نے ابتدا کے اندر وہ تذکرہ کیا اس بات کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جسے پسند فرما لیتا ہوں، اپنی طرف آنے والے رستے ان پر کشادہ فرما دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان پر آنے والے، جو میری طرف آنے والے راستے ہیں ان پر کھول دیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات اس بات کا ہم تذکرہ کر چکے کہ قرآن پاک میں جب لفظ پر آ جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ جس بات کا مضمون ہے، جس شے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر قادر ہونے کی دلیل و استعارہ ہے۔ یہ میں تصوف کی اصطلاح بتا رہا ہوں، بڑی سادہ سی۔ تو فرمایا کہ جہاں لفظ پر آ جائے تو جس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مضمون چل رہا ہے، یہ اس پر قادر ہونے کی طرف اس سے اشارہ ہے، اور اس کو، اس چیز کو، اس شے کو استعارہ بنایا جا رہا ہے۔ تو لفظ پر سے سمجھ آیا کہ قادر۔ اب اس چیز کی طرف دیکھیں، فرمایا جو مجھ میں مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی ذات میں مجاہدہ کرتا ہے، اللہ پھر کیا کرتا ہے، اس بندے پر اپنی طرف آنے والے بہت سے راستے کھول دیتا ہے۔ اس بندے پر یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ پاک فرماتے کہ جو مجھ میں مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے وہ راستے کھول دوں گا، بولی ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر فرمایا اس کے لیے نہیں، اس پر کھول دوں گا، یعنی وہ راستے جو مجھ تک پہنچتے ہیں، میری رضا تک بندے کو، میری قربت کی وادی تک لے کر آتے ہیں، میں اس بندے پر اس رستوں کا مالک بنا دیتا ہوں، قادر کر دیتا ہوں۔ بس پھر جو اس کی سنگت اور رفاقت اختیار کر لے وہ ان رستوں پر قادر ہے، وہ خود بھی مجھ تک آتے ہیں، اور جو ساتھ آ جائے اس کو بھی لے آتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت آپ کے لیے سب سے آسان کام کون سا ہے اور سب سے قریب ترین جگہ کون سی ہے جہاں آپ کے لیے جانا اور آنا بڑا آسان ہے؟ فرمایا سب سے آسان کام ہمارے لیے یہ ہے، اور سب سے قریب ترین جگہ وہ ہے جو جہاں ہم اکثر جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں، وہ فرمایا سب سے قریب ترین مقام اللہ کی قربت کی وادی، اللہ کی مجلس ہے۔ اللہ کی مجلس میں جانا اور پھر لوٹ کر آنا، فرمایا یہ سب سے آسان کام ہے ہمارے لیے، اور سب سے قریب ترین جو مقام ہے وہ رب کے دیدار کی مجلس ہے جہاں ہم جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ اس سے پہلے جو حدیث پاک بیان کی یہ سارا راز اسی میں تو چھپا ہے، وہ جو حدیث قدسی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ بولو، بات کو سمجھ میں آئی؟ اللہ کی قربت کی وادی میں جانا چاہتے ہو، اس کی سنگت اور رفاقت میں جانا چاہتے ہو، ہمیں تندیش ہو کر صبح شام اس کے ذکر کی تسبیح جپو،
اللہ کے ذکر کی تصویر چھپنے سے حدیث پاک میں ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ، نعرہ تکبیر، بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نظام قلب سلیم، نظام قلب سلیم۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ذاکر بندوں کے لیے اس کی قربت میں جانا آسان ہے یا نہیں؟ اللہ کی سنگت و معیت کو اختیار کرنا، اور جو ان کے پاس آ جائے فرمایا وہ اسے بھی وہاں، کیونکہ میں نے ان رستوں کا یعنی طریقے، کیونکہ وقت کی کمی ہے میں مختصر بات کر رہا ہوں، بہت مختصر اور مگر جامع الفاظ کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے پسند فرما لیتا ہے اس سے ایک طریقت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں، انہیں طریقے ذکر الہی عطا فرما دیتا ہے، جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں۔ عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہستی کے پاس اسم اعظم ہے، ملائکہ کے پاس اسم اعظم ہے۔ یہ خیال ہے کہ نہیں ہمارے بیچ میں کہ ملائکہ اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں تو پھر آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور فلاں ہستی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسم اعظم عطا فرمایا ہے، وہ اس اسم اعظم سے سارے معاملات کرتے ہیں، قوت آ جاتی ہے۔ میں نے بچپن کی بات ہے، میں نے اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس تو اسم اعظم ہوتا ہے جس سے وہ دلوں کے حال کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس اسم اعظم کو جب وہ حفظ کرتے ہیں تو ہر منزل ان کے قریب آ جاتی ہے، رستے آسان ہو جاتے ہیں، رستے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اسم اعظم یقیناً آپ تو جانتے ہوں گے، مجھے ذرا وہ تو بتائیں۔ بچپن کی بات ہے، آپ مسکرائے، آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا، آج بھی جب وہ جملہ میں یاد کرتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک کر لے، پھر تیرا ہر اسم اعظم بن جائے گا۔ فرمایا دل کو اللہ کے غیر سے، اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ کسی سے حسد نہ کرو، کسی کے لیے نفرت نہ رکھو، کسی سے بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو۔ اللہ کے غیر، ہر اس شے کو جو اللہ کا غیر ہے اسے دل سے نکال دو اور منزہ اور لطیف قلب سلیم بنا لو۔ فرمایا کہ تیرا ہر اسم اعظم بن جائے گا، زبان کے اندر وہ تاثیر آ جائے گی، پھر جیسا کہو گے رب ویسا ہی فرما دے گا۔ پہلے دل بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا، قلب سلیم بھی تو۔ فرمایا کہ میں اے موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی راز کی باتیں ہیں، آپ نے کہیں رہنا ہو کبھی ٹوٹے گھر میں رہیں گے؟ اپنے لیے بندہ ٹوٹا گھر پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ رب فرمایا میں اے موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو اس سے ثابت ہے کہ رب نے رہنا ہو تو کیا ٹوٹے ہوئے گھر میں رہے گا؟ بولیے، کیا اس کی یہ شان ہے؟ نہیں۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہ بات بڑی راز کی ہے، یہ اشارہ کسی اور طرف ہے۔ اے موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دل، کون سا ٹوٹا ہوا دل؟ یہ دل آپ کا ظرف ہے، کبھی توجہ کریں، یہ دل آپ کا ظرف ہے۔ ہر شخص کے پاس طرح طرح کے ظرف ہیں، طرح طرح کے دلوں کے اندر رنگت ہے، رنگ ہے، ڈھنگ ہے، چاہت ہے، اور کوئی شخص سفید رنگ کو پسند کرتا ہے، کوئی شخص سبز رنگ کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص جس رنگ کا پسند کرتا ہے اس کی محبت کا مرکز جون سا بھی رنگ ہے، وہ سارا دن اسی رنگ کی طلب میں گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ نماز ہی پڑھتا ہے، اس نماز کے بعد بھی وہ کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ مجھے یہ عطا کر۔ اس کو اور سادہ کر لیں،
ہم ویسے تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مگر دل کے اندر 360 بت تھے کعبے کے اندر، بولو نا۔ تو آپ کے استعارتاً یہ مقام قلب جو ہے یہ کعبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دل کے اندر بھی تو کئی ہزار بت ہیں۔ زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کرتے ہیں، مگر دل میں ہم کئی چیزوں کو اپنی محبت کا مرکز بنائے بیٹھے ہیں۔ کوئی شخص عہدہ و منصب سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ ہاں یہ کاسے ہے نا، ظرف ہے، کوئی صبح و شام اس محبت کی جس شے کا وہ اس نے محبت اپنی اندر بنا رکھی ہے، داخل کر رکھی ہے، اس مرکز کی طلب میں وہ کاسے لیے دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے عہدہ و منصب مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے دنیا کی راحت و سکون کا سامان مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے مال و دولت مل جائے، دنیا کا مال مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے اخروی نعمتیں مل جائے۔ اے موسیٰ، میں اس ٹوٹے ہوئے دل میں بستا ہوں، اس کے بعد کوئی کاسا باقی نہ رہے، سارے کاسے میری غیر کے توڑ کے بیٹھا ہو، خالی بیٹھا ہو، میں اس دل میں بس جاتا ہوں جو مجھ سے کسی شے کا سوال نہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنہیں میری شوق لقاء نے اس حد تک بھڑکا رکھا ہے، اے میرے حبیب وہ مجھ سے سوال کرنا ہی بھول گئے، وہ مجھ سے مانگتے ہی کچھ نہیں، میں ایسوں کو وہ کچھ عطا کرتا ہوں کہ پھر سوال کرنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جس بندے کے دل کے اندر نہ وہ دنیا مانگے نہ وہ آخرت کی بہتری مانگے، وہ جب بھی مانگے تو کہے باری تعالیٰ میں تو فقط تیرے مکھڑے کا طلبگار ہوں۔ یہ وقت آپ کا ہو گیا، تو آخر میں وہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ مرشد اور مرید یہ کہاں ہے، یہ قرآن پاک کے اندر ہے، سورۃ کاف کے اندر آیت نمبر 18 سے 28 تک کا مضمون دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اپنے وجودوں کو ان کی سنگت میں جما لو۔ کون فرما رہا ہے؟ بولو، رب فرما رہا ہے۔ لوگوں اپنے وجودوں کو ان کی سنگت میں جما لو۔ باری تعالیٰ کن کی سنگت میں؟ جو صبح و شام میری یاد میں مست و بے خود ہے، صبح و شام میری یاد میں مست و بے خود ہیں، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ جن میں تین، یہ قرآن پاک کی نص سے میں بتا رہا ہوں، جس ہستی کے اندر یہ تین چیزیں پاؤ سمجھ جاؤ کہ وہ ولی کامل ہے۔ یہ دلیل قرآن پاک سے میں دے رہا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا کہ اپنے وجودوں کو ایسوں کی سنگت میں جماؤ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، پہلی خصوصیت۔ دوسری فرمایا اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا اور صبح و شام اسے پکارتے بھی ہیں، اس کی رضا کے طالب بھی رہتے ہیں، اور صبح و شام اس سے مکھڑے کے تکنے کی آرزویں کرتے رہتے ہیں۔ بس یہ تین فرمایا، قرآن بتا رہا ہوں، فرمایا کہ جن کے پاس ایسی خصوصیات پاؤ، جن کے وجودوں کا حصہ ایسا پاؤ کہ صبح و شام مجھے پکاریں بغیر کسی لالچ کے، بس فقط ان کی یاد کیا ہے؟ تیری رضا چاہتے ہیں، تیرے مکھڑے کی آرزویں کرتے ہیں۔ فرمایا اپنے آپ کو ایسوں کی سنگت۔ تو مرشد کامل کون ہے؟ جو اس کا ارادہ بھی کرے، کیا خیال ہے، اور اس کا راستہ دکھائے، اپنا راستہ اپنی ذات کی نفی کرنے والا ہو، اور جو بھی اس کے پاس آئے اس کا ہاتھ ایسے نہ ہو ایسے۔ ولی وہ ہے جو دینے والا ہو اور اپنی ذات کی نفی والا ہو، اور جو آئے تو اسے اللہ سے ملانے والا ہو، اللہ سے جوڑنے والا ہو، اور اللہ کا ہر غیر اس کے اندر سے نکالنے والا ہو۔ فرمایا کہ اپنے وجودوں کو لوگوں ایسوں کی سنگت میں جما لو، اپنی نگاہ کا مرکز ایسوں کے چہروں کو بنا لو جو صبح و شام میری یاد میں رہتے ہیں، اور ان کا مجھے یاد کرنا کسی لالچ پر مبنی، بولیے،
نہیں ہے. ہمارا یاد کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ ہماری اس نماز کو قبول فرما. اب باتوں میں سے بات نکل آئی، یہاں پر ایک وسیلہ بھی آ جاتا ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں ہے جی، کہتے ہیں کہ نہیں کہ وسیلہ دینا جائز نہیں ہے. اس بات کے اندر سے یہ دلیل بھی نکل آتی ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کو وسیلہ بناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو. باری تعالیٰ ہم نے یہ نماز پڑھی، اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اور پھر اس عبادت کو وسیلہ بنا کر اس سے کیا مانگتے ہیں؟ ہماری دنیا بہتر کرتے ہیں، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نازل فرما. ہے کہ نہیں؟ یہ لالچ آ گیا. پھر اس سے ہٹتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اخروی نعمتوں آ گیا طلب. پور و قصور کے طالب بن جاتے ہیں، غلمان کے طالب بن جاتے ہیں، اخروی نعمتوں کے طالب بن جاتے ہیں، جنتوں کے طالب بن جاتے ہیں. اس سے یہ ساری چیزیں مانگتے ہیں. اور بتاؤ ہم میں کتنے وہ لوگ ہیں جو عبادت کریں تو فقط اس کی حیا میں کریں. حضرت بی بی رابعہ بصری، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اولیاء کرام نے بیان کیا ہے، بہت سے جلیل القدر اولیاء نے. تو آپ کو دیکھا کسی نے کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ ہے اور دوسرے میں پانی، آپ جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا بی بی جان ایک ہاتھ میں آگ ہے اور دوسرے میں پانی ہے، منشا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی یہ پانی اس لیے ہے کہ مولا کی جہنم کو بجھا دو، اور یہ آگ اس لیے ہے کہ اس کی بہشت کو جلا دو. بس نہ جہنم رہے نہ بہشت رہے، اب جو بھی سجدہ رہے وہ فقط یار کے لیے ہو. یہ نہ دنیا کا کوئی طلب رہے، نہ جہنم کا کوئی خوف رہے. تو کوئی نماز پڑھتا ہے جہنم کے خوف سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھوں گا جہنم واصل کیا جاؤں گا. کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی اس جنت کی طلب میں. فرمایا نہ بہشت رہے نہ جہنم رہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی سجدہ ریز ہو فقط اللہ کی حیا میں ہو، اس کا مولا کا طالب بن کر، اس کا عاشق بن کر کہ میرے محبوب کا حکم ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں. ہم میں کتنے کو ایسی نماز پڑھنے والے، ہم میں کتنے کو ہیں ایسی عبادت کرنے والے جس کے اندر لالچ نہ ہو. تو فرمایا ان کا مجھے یاد کرنا کسی لالچ پر مبنی نہیں، وہ تو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں اور میری رضا کے طالب رہتے ہیں، اور صبح و شام میرے مکھڑے کو تکنے کی آرزو کرتے ہیں. ان کا مجھے پکارنا کسی لالچ پر مبنی نہیں، وہ تو جب بھی دیکھو میرے مکھڑے کے طالب ہیں. اپنے وجودوں کو فرمایا وہ مرشد کامل ہے، ان کی سنگت میں جمال ہو، یہ رب کا حکم. ویسے تو ہر گلی میں ایک مرشد ہوتا ہے، کیوں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں ایک ولی کامل بھی ہوتا ہے؟ نہیں. ولی کامل کی سادہ سی میں نے قرآن اور حدیث سے بتا دی. جس بندے کے اندر یہ چیزیں پاؤ اس بندے کو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا درویش ہے، ولی ہے. وہ جو ایک وسیلے کی بات نکلی اسے آخر میں کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں. مجھے بتائیں نبی سے بڑھ کر کس کا علم ہے کسی کا علم؟ ہے کسی کا علم نبی سے بڑھ کر؟ نبی سے بڑھ کر توحید کون جانتا ہے کسی کے اندر توحید؟ ہم تو ایسی توحید کے ٹھیکیدار بنے ہیں. نبی سے بڑھ کر کون جانتا ہے جو ہدایت آسمانی اور الوہی بصیرت پر فائز ہے؟ ان سے بڑھ کر کس کا علم ہے؟ ان سے بڑھ کر توحید کون جانتا ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہجر و فراق میں روئے؟ بولو، قرآن پاک میں ہے نا یہ قصہ؟ روئے، اتنا روئی کہ آنکھیں بینائی زائل ہو گئی. جب وہ وقت قریب آیا، اب بتائیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی. اور نبی دعا کرے تو مقبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے.
ان کو تو چاہیے تھا وہ دعا کرتے باری تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے، تو کیا رب نہ لوٹاتا؟ ایسا کہنا چاہیے تھا نا، انہوں نے دعا کی نہیں کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا اے پروردگار عالم میرے ابا جان کی بینائی لوٹا دے۔ ایسا کیا نہیں، کیا کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا جان کی آنکھوں پر رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کرتے کے وسیلے سے انہیں بینائی عطا کرے۔ اب بتائیں نبی سے بڑھ کر کوئی ہے تو عید جانتا؟ نبی سے بڑھ کر کسی کا علم ہے؟ وہ نبی کس کا وسیلہ دے رہے ہیں؟ کرتے کا وسیلہ۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ مولا علی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا محبت کا ایک رشتہ تھا۔ آپ نے قبر کو خود کھدوایا، میں اسے مختصر کر رہا ہوں، یہ بڑا معروف واقعہ ہے، ایسا ہی ہے نا، کھدوایا، اپنی کالی کملی جو تھی چادر وہ کفن کے لیے دی، اور پھر اتارنے سے پہلے خود تشریف لے گئے قبر کے اندر۔ آپ کی عظمت پر قربان جائیں کہ آپ کی قبر میں اترنے سے پہلے ہی رب کی رحمت جو تھی وہ قبر میں پہلے چلی گئی، اور اس کے بعد دعا کی۔ اس دعا کا مختصر سا حصہ، اے پروردگار عالم میری امی جان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو روشن فرما۔ آخر میں وہ جو فرمایا اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ آقا کی سنت ہے وسیلہ، بولو حضور نے اپنا وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ حدیث پاک ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں فرمائیں گے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس دن کی ہولناکی سے لوگ تھر تھر کانپتے ہوں گے، ایک طبقہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک یہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینکنا ہے تو پھینک دے، مگر اس دن کی ہولناکی سے بچا، حساب تو شروع کر۔ فرمایا حساب اللہ پاک شروع نہیں فرمائے، ساری امتیں، یہ حدیث پاک ہے، ساری امتیں اپنے نبی کے در پر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے دروازے پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کے دروازے پر، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ان کے دروازے پر۔ فرمایا سارے لوگ، ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے دروازے پر۔ فرمایا اس روز سارے دروازے بند ہوں گے، حکم ہوگا سارے دروازے بند کر دو، آج ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا اور وہ محمد مصطفیٰ کا دروازہ۔ فرمایا وہ ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے دروازے پر جائیں اور کہیں گے کہ اللہ سے عرض کریں کہ حساب تو شروع ہو۔ سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر سیدنا آدم علیہ السلام کے دروازے پر، اور سیدنا آدم علیہ السلام کل انبیاء اور ان کی کل امم کو لے کر فرمایا میرے دروازے پر آئیں، میں خطیب قیامت ہوں گا۔ اس روز ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، قوت گویائی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اس روز قیامت میری نبوت اور رسالت کے جھنڈے لگے ہوں گے، میں خطیب قیامت ہوں گا، میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ فرمایا سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر میرے دروازے پر آئیں گے اور مجھے کہیں گے، میں اللہ سے عرض کروں گا تو حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں اتنا بڑا شرک، کیا خیال ہے؟ شرک ہی ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں شرک ہے، اتنا بڑا شرک، وہ بھی روز قیامت اللہ کے سامنے۔ کوئی بندہ بھی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہتا حساب شروع کر، قاعدہ تو یہ ہے نا ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ کوئی نہیں مانگتا،
اتنا بڑا شرک ہے جسے ہم شرک سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے روز محشر ہو رہا ہے، سارے اپنے اپنے نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، سارے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام اجتماعی دعا کراتے ہیں نا۔ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے اگر نبیوں کے پاس چلے بھی گئے تھے تو نبیوں کو یہ چاہیے تھا وہ اجتماعی دعا کرتے، اللہ سے مانگتے، نہیں۔ فرمایا آج سارے دروازے بند ہیں، ایک کو دروازہ کھلا۔ تو پھر فرمایا کہ وہ سارے کہاں جائیں گے؟ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم کم علمی کے باعث، یہ بڑا ایک باریک سا فرق ہے جس سے ہم گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جس سے انسان ولی بھی بن جاتا ہے، اس کی نگاہ، دل کی آنکھ، دل کے کان میں اثر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کسی صاحب مزار، کسی اللہ کے ولی، کسی درویش کے مزار پر جاؤ تو اس قبر والے سے نہ مانگو، دینا اللہ ہی نے ہے۔ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں، دینے والا اللہ ہے، مگر راز صرف اتنا ہے کہ وہ کئی بندوں کا ٹالتا نہیں۔ کئیوں کی وہ کوئی اس کے مقرب بندے ایسے ہیں کہ جن کی وہ ہاتھ اٹھا دے تو وہ ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ تو کسی صاحب مزار پر جائیں، ان کے مزار پر حاضری دیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ فاتحہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی کا اچانک مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ جنتی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ میرے اعمال کا معاملہ تو رک گیا، تھم گیا، اب یہ جو میرا مرتبہ اونچا ہوا یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے، اے بندے، تیری فلاں اولاد نے، فلاں بچے نے، فلاں شخص نے تیرے لیے استغفار کی ہے، تحفہ بھیجا ہے، میں نے اسے قبول کرتے ہوئے تیرے مرتبے کو اونچا کر دیا۔ اب جب آپ کسی اللہ کے ولی کے دربار پر جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، انہیں ایصال ثواب بھیجتے ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہوا پہنچ گیا؟ بولو نا، پہنچا کہ نہیں؟ پہنچ بھی گیا، رب نے اسے قبول بھی فرمایا، ان کے مرتبے کو اونچا بھی کر دیا۔ اب اگلی بات سنو، فرمایا وہ حدیث پاک، وہ بندہ، وہ ولی کامل، وہ جنتی اللہ سے پلٹ کر جنت میں دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ جس نے مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے اس کی زندگی میں خیر فرما، اس کی آخرت کو بہتر کر دے، اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ ابھی آپ اس دربار سے، اس ولی کامل کی بارگاہ سے جدا نہیں ہوتے، وہ جنتی جنت میں پلٹ کر آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب انہیں اللہ خبر دیتا ہے نا کہ فلاں، میں یہ خبر دینے والی بات بھی بڑی مختصر سی کر رہا ہوں ورنہ یہ بڑی ایک تکھی بات ہے، تو اس کے بعد تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ انہیں تحفہ بھیجیں، اور تحفہ بھیجنے کے بعد دعا اس طرح یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیں دیں، صاحب مزار سے کبھی نہ مانگو، مانگو اللہ سے، مگر طریقہ یہ ہو کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے اس مقرب بندے کے در پر آ گیا ہوں، تو ان سے راضی ہے، ان کی پاک پاکیزہ زندگی جو تجھے پسند ہے تو تو نے مقام عطا فرمایا ہے، تجھے ان کی زندگی کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی جو تو نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے، تو ان سے راضی ہے، تجھے تیری رضا کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر۔ اب بتائیں کس سے مانگا آپ نے؟ اللہ سے مانگا۔ گھر مانگتے تھے نہیں ہو رہا قبول، داتا صاحب گئے ہو گیا قبول، کیا خیال ہے؟ وہ کس نے دیا؟ داتا صاحب نے دیا کہ اللہ نے دیا؟ اللہ نے دیا نا، پر دیا کیسے؟ داتا صاحب کی وجہ سے دیا۔ کیوں؟ تو نے واسطہ جو ان کا دے دیا۔ تو جس بندے سے رب راضی ہے وہ فرمایا میں پھر ان کی ٹالتا نہیں۔ اگر وہ قسم کھا لیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، ان کا ظاہر ایسا ہے کہ انہیں کوئی اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، کوئی اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا، ظاہر اتنا خستہ حال، مگر فرمایا ان کے من کی کیفیت ایسی ہے، وہ کسی شے پر قسم کھا لے تو رب ٹالتا نہیں، رب ویسے ہی کر دیتا ہے۔
فرمایا کہ ہم تردد کرتے ہیں نا، میں یہ جتنی باتیں بھی کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے کر رہا ہوں، ایک لفظ بھی اپنے پاس ہے، تو ہم تردد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے فلاں جگہ صبح ہم جائیں گے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، صبح ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہم آج نہیں ہیں جی کل جائیں گے، ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا، ان ساری کیفیات سے اللہ تو پاک ہے نا، وہ تو جس شے کا فرمایا میں جس شے کا ارادہ فرماتا ہوں اس سے کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہونے لگ جاتا ہے، ہو بھی جاتی ہے کن فا یا کون، وہ ہو بھی جاتی ہے اور پھر ہونے لگ جاتی ہے، تو اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اگر فرمایا ہاں ایک چیز ایسی ہے کہ جہاں میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ کروں کہ نہ کروں، حدیث سے پاک ہے باری تعالیٰ، وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا جب میں نے کسی اپنے مقرب بندے کے لیے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں، مگر وہ میرا بندہ مقرب بندہ ابھی ظاہری حیات کے کسی چیزوں کی وجہ سے اپنے لیے موت پسند اس لمحے نہیں کر رہا ہوتا، اس لمحے جب میں اس کی موت کا حکم دیتا ہوں، ملک الموت کو بھیجتا ہوں، اس لمحے میں اس بندے سے اتنی محبت فرماتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی روح قبض کروں کہ ابھی چھوڑ دوں۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، یہ تو موت کا ہے نا، موت تو اٹل ہے نا، تو موت کے وقت بھی وہ فرماتا ہے کہ میں سوچتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ورنہ تو وہ سوچنے سے پاک ہے نا، تو سمجھانے کے لیے میں الفاظ اس زمانے کے عالم اجسام کی اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں نا سادہ سا، ورنہ وہ تو ہر شے سے ہی پاک ہے، منزہ اور لطیف ذات ہے، تو فرمایا اگر موت میں بھی وہ یہ فرما دیتا ہے تو وہ بندہ جو کہے باری تعالیٰ ایسا فرما دے تو کیا رب ٹالتا؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا وسیلہ یوں دیں کہ باری تعالیٰ تو ان سے راضی ہے، ان کے وسیلے تو ہمارا یہ کام ہے، ہماری آخرت اور یاد رہے دنیا مل جاتی ہے، کبھی بھی کسی درویش کی بارگاہ میں جاؤ دنیا کے طالب بن کر نہ جاؤ، آخرت مانگو، اللہ سے یوں دعا کرو باری تعالیٰ یہ تیرے مقرب بندے ہیں، تو ان سے راضی ہے، تجھے اس رضا کا واسطہ ہے کہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آخرت جس کی بہتر ہو گئی، کیا خیال ہے؟ حقیقی نفع اور نقصان وہی ہے جو کسی کا آخرت میں ہوا، یہ دنیا میں ہم نفع اور نقصان کو دیکھتے ہیں یہ کوئی نہ تو نفع ہے نہ نقصان ہے، فرمایا نفع حقیقی وہ ہے جو کسی کا آخرت میں ہوا اور نقصان بھی وہ ہے جو کسی کا آخرت میں ہوا، یہ جو دنیا ہے یہ تو دھول مٹی ہے، آپ کسی جگہ چلے جائیں آپ کے ہاتھوں کو قدموں کو مٹی لگ جاتی ہے، کہیں بیٹھیں گے وہاں بھی مٹی لگے گی، کپڑوں کو لگ جائے گی، اور فرمایا تو ان کے در پر آ گیا ہے، تیری دنیا تو بہتر، مصیبتیں بلائیں تو دور ہوگی، اب آپ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے کیسے ہوگی؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا رہتا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ مومنین پر سے ان کے دشمنوں کو مصیبتوں کو ہٹاتا رہتا ہے، جو باتیں ثابت ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے اور فرمایا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں تقسیم فرما دیا، جس میں ماں کی ممتا، جانوروں کا اپنے بچوں کے ساتھ وہ جو شفقت کا معاملہ ہے، فرمایا وہ روئے زمین پر بسنے والی ساری مخلوق جتنا بھی شفقت اور محبت کسی سے کرتی ہے وہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ان 99 حصوں کا کیا کرے گا؟ فرمایا روز محشر، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، روز محشر اپنے اولیاء میں تقسیم فرما دے گا،
یہاں پر لفظ ولی کا حدیث پاک کے اندر ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب مجھے بتائیں نبی سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ ولی تو دوست کو کہتے ہیں نا. نبی سے بڑھ کر اللہ کا دوست کون ہے؟ تو ولایت کے اندر جو مقام نقطہ کمال ہے وہ نبوت ہے. اور پھر درجہ بدرجہ ہر ولی کامل وہ ساری ہستیاں جو ہیں وہ پھر اس دائرے کے اندر ولایت کے دائرے میں آ جاتی. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں یہ 99 حصے تقسیم فرما دے گا. پھر وہ ان حصوں کو اپنے ظرف کے مطابق پا کر اللہ سے سفارش کریں گے، باری تعالیٰ یہ فلاں شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اس کو بخش دے. باری تعالیٰ یہ فلاں شخص اس نے ہمیں وضو کیا تھا. اور اس کی شرح میں اولیاء کرام فرماتے ایسے ایسے لوگ بھی بخشے جائیں گے جنہوں نے اس ولی کامل کو ایک مرتبہ مصافحہ کیا ہو. جب وہ ان کے سامنے آئیں گے وہ انہیں دیکھ کر پہچان جائیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ یہ میری سنگت والا ہے. یہ رفاقت حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو فرمائے گا جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا اور کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جنت کے دروازے پر جا کر ٹھہر جائیں گے، اندر نہیں جائیں گے. اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے میرے بندوں سے پوچھو داخل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ابھی ہم جنت کی طرف آ رہے تھے، ہم نے رستے میں دیکھا کہ ہمارے کچھ سنگتی ایسے ہیں جو تو نے جہنم میں ڈال رکھے ہیں، ہمیں گوارا نہیں کہ وہ جہنم میں جلتے ہو اور ہم داخل ہو جائیں. اللہ پاک فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ باری تعالیٰ ان پر رحم فرما. اچھا جاؤ جا کر جس کو پہچانتے ہو نکال کر ساتھ لے جاؤ. یہ وہ اس 99 حصے رحمت کا انہیں عطا ہوگی. تو یہ وسعت شفاعت کی اور سفارش کرنے کی وسعت. پھر حدیث پاک کے اندر ہے آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تم آپس میں اپنے حق کی خاطر جھگڑے کرتے ہو، تمہارا جھگڑے کرنا اور ضد کرنا کیا ہے؟ جھگڑے کرتے ہو آپس میں، ضد کرتے ہو ایک دوسرے سے اپنے حق کے لیے، یہ کیا ہے؟ اور ضد تو قیامت کے دن میرے امتی وہ بعد میں آنے والے مجھ سے کریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ضد کریں گے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا دوست ہے، اس کی سفارش فرما. یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اس نے ہمارے ساتھ سفر کیا تھا. وہ فرمایا میری امت میں کچھ ایسے اولیاء ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں، اور ہر ولی کے ساتھ 70 ہزار کا مجمع ہوگا جو بغیر حساب و کتاب جنت میں. وہ جب تک فرمایا آخری بندے کو بھی اپنی نسبت والے اس سنگت و رفاقت میں بیٹھنے والے آخری شخص کو بھی جنت میں داخل نہیں فرما لیں گے، اس وقت تک فرمایا وہ جنت میں خود نہیں جائیں گے. یہ اللہ کے ولی کی سنگت کا فیض ہے. مگر وہ ولی قرآن پاک اور حدیث پاک اور شریعت کے مطابق جو ولی ہے ہونا ولی کامل چاہیے، وہ جو اپنا رستہ نہ دکھائے اللہ کا رستہ دکھائے. بس اس کی بات پر فرمایا جسے میں نے اپنی یاد سے محروم کر رکھا ہے خبردار اس کی سنگت میں نہ جانا. اور اس کے برعکس فرمایا جنہیں میں نے اپنی یاد عطا کر رکھی ہے بس ان کے وجودوں کے ساتھ اپنی وجودوں کو جوڑ لو، جما لو، اور اپنی نگاہ کا مرکز ان کے چہروں کو بناؤ جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں اور میری رضا کے طالب رہتے ہیں اور کسی لالچ پر مبنی نہیں، وہ تو صبح و شام میری مکھڑی کی آرزویں کرتے ہیں. جو پیر کہے میرے لیے یہ لے آؤ، بتائیں نا، میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، یہ لے آؤ، ایسا کر لو، ویسا کر لو. تو پھر بتاؤ جو خود دنیا کا طالب ہے وہ تجھے خدا سے کیسے ملائے گا؟ ولی تو وہ ہے کہ جو دنیا کا طالب نہ رہے، اللہ کا طالب ہو اور دنیا کو نکال کر اللہ کی طرف بندے کو راغب کرے، وہ ولی کامل. اس لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچاؤ اور کبھی کسی ایسے کے پیچھے نہ لگو جو شریعت کا پابند نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، درود و سلام نہ پڑھتا ہو، جس طرح حضور نے فرمایا اس طرح زندگی بسر نہ کرتا ہو. کبھی بھی اس شخص کی جائز بات بھی نہ مانو. میں یہ جائز بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بات بھی لو تو دیکھو کہ کس سے لے رہے ہیں، پہلے اس کی سند کو دیکھو. اس لیے جائز بات بھی اس بندے کی نہ مانو
جو شریعت کا پابند نہیں ہے، اللہ کی یاد میں رہنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، روزہ رکھنے والا نہیں، پرہیزگار نہیں، زاہد و عابد نہیں، عارف نہیں، کبھی بھی اس شخص کی جائز بات پر بھی اثر نہ کرو۔ ہمیشہ فرمایا دین کے لیے فرما دی ہے تو بقیہ چیزیں تو کچھ نہیں، تو فرمایا دین کی بات بھی لو تو دیکھو کہ لے کس سے رہے ہو، اس کی سند کو دیکھو۔ اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام کزی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقربین جیسا سلامتی والا قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔